بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء، محمود مان کی طرف سے آداب۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار جسرب و بطحا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ شعر۔ نظم کا عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ تھام لیا، سہارا دیا۔ تاجدار جسرب و بطحا سے مراد ہے مدینہ و مکہ کے سردار۔ عزیز طلباء، مدینہ النبی کا پرانا نام یثرب تھا، جسے حضور علیہ السلام نے بدل کر مدینہ المنورہ رکھا تھا، اور بطحا کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے شہر کو۔ مفہوم۔ مدینہ و مکہ کے سردار نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کو سہارا بخشا اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر دین کی روشنی عطا کی۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت، ان کی رحمت اور ان کی انسانیت سے محبت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحمت اور عظیم رہنما ہونے کی صفت کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلباء، اسلام سے قبل عرب معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ تباہی کی آخری حدود تک پہنچا ہوا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ ہوتا تو یہ معاشرہ صفحہ ہستی سے کب کا مٹ گیا ہوتا۔ عرب میں سردارانہ نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار اور نظام تھا۔ ایک لڑائی کئی نسلوں تک جاری رہتی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی قدر نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نظم مسدس حالی میں اس معاشرے کا نقشہ کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ لبے جو سے مراد ہے ندی کے کنارے۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، جو ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یہی روز ہوتی تھی، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں۔ تکرار بحث مباحثہ ہوتا اور پھر لڑائی چھڑ پڑتی، اور پھر وہ لڑائی قبیلوں کی لڑائی بن جاتی اور نسلوں تک چلتی رہتی۔ جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جو ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ عزیز طلباء، مد و جزر اسلام یعنی مسدس حالی ایک بہت طویل نظم ہے۔ ہماری یہ نعت در حقیقت اسی مسدس حالی میں سے ایک اقتباس ہے۔ جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، اب آتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف دوبارہ سے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی کہ نبی کا مرتبہ انہیں ملا، نبوت ملی انہیں، تو عرب کے معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ دنیا کی جاہل اور اوجڑ قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے شعور پا گئی۔ انسانیت تہذیب سیکھ چکی تھی، غلاموں سے بھی حسن سلوک ہونے لگا،
ماں کو اولاد کے لیے جنت قرار دیا اور بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ اس منظر کو کسی شاعر نے یوں اظہار خیال کا ذریعہ بنایا ہے: اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا سے مراد قرآن مجید۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی انسانیت سے محبت و ہمدردی کا پرچار کر رہا ہے۔ شاعر یعنی کہ مولانا ظفر علی خان اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کو سہارا بخشا اور دنیا کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور قیادت مشعل راہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ و مدینہ کے تاجدار ہیں۔ آپ مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ مکہ کی سرزمین پتھریلی اور سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اسے وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 13 برس بعد آپ اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اس وقت مدینہ کو جثرب کہا جاتا تھا، جس کے معنی مصائب کی جگہ ہے، بیماریوں کا گھر ہے، لیکن آپ کی یہاں آمد کے بعد اس کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، جس کے معنی نبی کا شہر ہیں۔ گویا آپ کے قدم مبارک جب اس زمین پر پڑے تو یہ بابرکت ہو گئی۔ فتوحات کے نتیجے میں آپ خاتم النبیین سید المرسلین مکہ و مدینہ کے بادشاہ بن گئے، بلکہ پورا عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا اور عجم کے بہت سے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہو گئے۔ عرب و عجم میں آپ کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ بقول شاعر، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سید نفیس شاہ حسینی کا یہ شعر ہے۔ آپ دکھی انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کا ہر قول اور ہر فعل انسانیت کی فلاح اور اس کی بخشش کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کی نوازشیں اور مہربانیاں امیر، غریب، شاہ و گدا، اعلیٰ و ادنا، مسلم و غیر مسلم سب کے لیے یکساں تھی۔ آپ نے اپنے حسن اخلاق، محبت اور تعلیمات سے عرب کے جاہل، اجڑ اور گنوار معاشرے کو مہذب اور تہذیب یافتہ بنا دیا۔ اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی بدبو کے ببوکے اٹھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس متفن معاشرے کے لیے پھول کی خوشبو ثابت ہوئیں، جس سے تمام معاشرہ مہک اٹھا۔ آپ جثرب میں تشریف لائے تو اسے مدینہ منورہ کر دیا، مکہ میں آئے تو اسے مکرمہ کر دیا، غرض سارے عرب اور سارے عالم کو اپنی خوشبو سے مہکا دیا اور معطر کر دیا۔ بقول شاعر ماہر القادری، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجاشی بھی خادم، بوذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، بوذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، وہ سلطان شاہ و گدا کے آئے۔ امید کرتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ
حامیون ناصر۔